اور اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے امت وسط بنایا۔ اب ہم امت وسط کی وضاحت اور تفصیل کو جانیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا اس منشأ خداوندی کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا جو اللہ کی رضا، اس کی خواہش اور منشا ہے، ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور بے شک ہے امت مسلمہ ہم نے تمہیں بنایا، اس میں جو جعلنا کا فاعل ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، یعنی اللہ رب العزت امت وسط بنانے کی ڈیوٹی کسی فرشتے کو بھی دے سکتے تھے۔ جیسے دیکھیں نا وحی کا نزول ہے، یا جان قبض کرنی ہے، روح نکالنی ہے، بارش ہے، ہوائیں ہیں، پہاڑوں پر ڈیوٹیاں ہیں، تو اللہ نے مختلف ذمہ داریاں مختلف ملائکہ کے سپرد کی۔ تو اس امت کو امت وسط بنانے کی ڈیوٹی بھی اللہ کسی فرشتے کے سپرد بھی کر سکتا تھا کہ اے فرشتوں تم میں سے فلاں نے اس امت کو امت وسط بنانا، یہ کام ہو سکتا تھا۔ یا اللہ رب العزت کچھ اصول اور ضابطے دے دیتا کہ ان پر چل لو گے تو امت وسط خود بن جاؤ گے، یعنی وہاں امت وسط بنانے کی نسبت کچھ قوانین یا ضابطوں کی طرف ہو جاتی، یا اللہ رب العزت یہی ڈیوٹی کسی نبی یا رسول کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے امت وسط بنانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ کسی فرشتے کو بھی نہیں دی، اس کی نسبت کسی نبی یا رسول کی طرف بھی نہیں کی۔ اس امت کو امت وسط بنانے کے لیے کچھ اصول یا ضابطے بھی نہیں دیے، امت وسط بنانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنی طرف لے لی ہے، جس سے اس امت کو ایک شرف ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے کہ اے امت مسلمہ تمہیں امت وسط کسی اور نے نہیں، تمہارے خالق نے خود بنایا ہوا۔ اس میں اس امت کے لیے اعزاز ہے، اس امت کے لیے شرف ہے کہ جو امت وسط تمہیں بنایا یہ تمہارے مالک و خالق نے خود بنایا۔ تو اب ہم پہ ہے کہ ہم اس وسطی راہ پر کتنا چلتے ہیں، اس امت وسط ہونے کا ہم کتنا احساس رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اب وسط کے لغوی طور پر بھی اصطلاحی طور پر بھی معنی بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم لغوی بات کریں تو وسط کا لغوی معنی جو جمہور ائمہ لغت کے ہاں ہے، یعنی آپ کسی بھی امام لغت کو پڑھیں گے تو یہ معنی سب نے لکھا ہوا ہے، آگے اگر دوسرا یا تیسرا معنی لکھا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ پہلا معنی سب نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ الوسط فضیلۃ بین الرذیلتین، کہ وسط کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دو انتہاؤں کے درمیان جو فضیلت والی راہ ہوتی ہے اسے وسط کہتے ہیں، یعنی ایک انتہا افراد کی ہے اور ایک انتہا تفرید کی ہے، کہ ہم کسی معاملے میں کسی مسئلے میں یا حد سے بڑھ جائیں یا حد سے نیچے آ جائیں، تو ان دو انتہاؤں کے درمیان جو فضیلت والی راہ ہوتی ہے اسے وسطی راہ کہتے، اسے وسط کہتے۔ اب اصطلاحی طور پر بھی اس کے معنی لکھے گئے، تین معنی ہیں، میں تینوں پر تفصیلاً بات نہیں کر رہا، ایک جو ہمارے موضوع سے جڑا ہے میں اس پہ بات کر بتا تینوں دیتا ہوں۔ الوسط، اس کا پہلا جو معنی اصطلاحی طور پر، الوسط اے بمعنی عدل، کہ جو اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا
تو وسط سے مراد عدل ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے عدل کرنے والا بنایا. اس امت کو اللہ نے امت عادلہ بنایا کہ یہ امت اپنی بناوٹ میں، اپنی خلقت میں، اپنی طبیعت میں یہ ایسی ہے کہ یہ ظلم نہ کرے گی، نہ ظلم کا ساتھ دے گی. یہ امت اپنی بناوٹ میں ایسی ہے کہ اس نے ہمیشہ عدل کرنا ہے. اب جب ہم عدل کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً قانون یا عدلیہ کی زبان آتی کہ شاید عدل سے مراد وہی عدل ہے. شاید عدل یہ جسٹس کے معنی میں ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہی چیز آتی. حالانکہ عدل عدالتوں میں یہ بہت بعد میں ہے. عدل کا اطلاق سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود پہ ہوتا. عدل کا اطلاق ہماری عبادات پہ ہوتا ہے. عدل کا اطلاق ہمارے عقائد پہ بھی ہوتا ہے. لفظ عدل کا ایک اطلاق وہ ہمارے رشتوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. عدل کا اطلاق ہماری معاشرتی زندگی سے بھی ہے. عدل ہمارا معاشی زندگی سے بھی جڑا ہے. عدل کا لفظ ہماری سماجی اور سیاسی اس زندگی سے بھی جڑا ہے. یعنی ہم زندگی کے ہر گوشے میں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اگر عدل کرنے والے بن جائیں تو اس کا مطلب ہے رب نے جیسا ہمیں بنایا ہم ویسا کام بھی کرنے لگ گئے. اب جسم پر اطلاق کیسے ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو ایک جسم ہے، اس جسم کو اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء سے سجایا. یعنی اللہ رب العزت نے اس سراپا کو بہت اچھے انداز سے تخلیق کیا. اس جسم کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے انسان کی آنکھوں کی بناوٹ کی، انسان کے کان بنائے، انسان کو عقل دی، شعور دیا، انسان کو زبان دی، دل دیا اور دلی جذبات دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ حاضر قیاس ایک پورا وجود دیا. اب اگر ہم جسم کے ان اعضاء کے ساتھ عدل کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا شروع کر دی. کہ ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں اور جائزہ لیں کہ ہماری آنکھیں ہم اس کے ساتھ کتنا عدل کر رہے ہیں. ہم آنکھوں سے کتنا صحیح دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے کتنا غلط دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں کا استعمال کتنا درست کرتے ہیں اور ہم آنکھوں کا استعمال کتنا غلط کرتے ہیں. اپنے کانوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے کانوں میں جو آوازیں جاتی ہیں باہر سے، کیا وہ سچائی کی آواز کانوں میں جا رہی ہے؟ کیا وہ امانت کی آواز کانوں میں جا رہی ہے؟ کیا وہ دیانت کا سبق کانوں میں جا رہا ہے؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کانوں میں جا رہی ہے؟ کیا حضور کی نعت خوانی کانوں میں جا رہی ہے؟ یا ہم دنیا کی لغویات کانوں میں بھیج رہے ہیں؟ اگر ہم کانوں کو اچھی چیزوں سے جوڑ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے ہم کانوں کے ساتھ ظلم کر رہے، عدل نہیں کر رہے. زبان کے استعمال کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم زبان سے کتنا صحیح استعمال کر رہے ہیں. ہماری زبان کتنی سچ سے لبریز ہے، ہماری زبان جھوٹ سے کتنا پاک ہے، ہماری زبان غیبت سے کتنی پاک ہے، تہمت سے کتنی پاک، گالیوں سے کتنی پاک، نفرتوں سے کتنی پاک ہے. جو ہم زبان کو پاک کرتے جائیں گے، مزکا کرتے جائیں گے، مصفہ کرتے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ عدل کرنے لگ گئے. اور جو ہم زبان کو غلاظتوں کے ذریعے ناپاک کرتے جائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم زبان کے ساتھ ظلم کر رہے. انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی، اب ہم عقل کے ساتھ کتنا عدل کرتے ہیں؟ کیا ہماری عقل مثبت سوچتی ہے؟ کیا ہم عقل کو اچھائی کے لیے سوچتے ہیں؟ کیا ہم عقل کو بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟
یا ہم عقل کے ذریعے ہر وقت منفی سوچتے ہیں، ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی کو جنم دیتے ہیں؟ اگر عقل کا استعمال درست ہو گیا تو ہم نے عقل کے ساتھ عدل کیا. اسی طرح پورا وجود ہے. تو جب ہم وجود کے ساتھ عدل کریں گے تو اس کا مطلب ہے امت وسط کا جو پہلا معنی ہے کہ اس امت کو اللہ نے عدل کرنے والی امت بنایا، تو اس کا مطلب ہے ہم کو جیسے اللہ نے بنایا ہم ویسے اس راہ پہ چل پڑے. دوسرا معنی وسط کا، امتم وسطا، پہلا معنی عدل ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو بہتر بنایا، خیر والا بنایا، فضیلت والا بنایا. سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امتیں ہیں، رسولوں کی امتیں ہیں. اللہ نے جب اس امت کو بنایا تو اللہ نے پچھلی ساری امتوں میں سے اس امت کو فضیلت والا بنایا، اس امت کو بہتری والا بنایا. اس امت کو اللہ رب العزت نے ان امتوں پر فضیلت بخشی. اب ہم بہتر کیوں ہیں؟ پچھلی امتوں پہ ہماری فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں کے مقابلے میں جو اس امت کو اللہ نے ایک شرف دیا، اعزاز بخشا، اس فضیلت اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ تو لاکھوں فلسفوں کی ایک ہی بات کہ یہ امت کیوں بہتر ہے؟ یہ امت فقط اس لیے بہتر ہے کہ اسے کملی والے آقا کے قدموں کی نسبت حاصل ہے. اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بہتر کر دیا. جیسے نبیوں اور رسولوں میں کوئی نبی اور رسول حضور جیسا نہیں، ویسے ان سب کی امتوں میں حضور کے صدقے کوئی امت اس امت جیسی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور کے قدموں کی نسبت. میرے آقا کی نسبت ہے ہی ایسی کہ وہ نسبت جسے نصیب ہو جائے اس نسبت کے صدقے اللہ اس چیز کی شان کو بڑھا دیتا. اب دیکھیں قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، ان سب کو مسلمان کہتے ہیں. سب کو کیا کہتے ہیں؟ مل کر بولیے، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. یہی کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، یہی کلمہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، ان سب کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہی کلمہ حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ نے بھی پڑھا. اب کلمہ پڑھنے میں سارے برابر ہیں، لیکن صحابہ جیسا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انہیں وہ نسبت حاصل ہے، انہوں نے خالی کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. اس نسبت نے صحابہ کو ہر دور کے مقابلے میں سب سے بلند کر دیا. ایک نسبت حضور کی آل کو ملی ہے. آل کے پاس صحابیت کا شرف تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، اس نیت سے وہ صحابی بھی ہیں، اور انہیں دوہرا اعزاز یہ ہے کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کا خون بھی ہے. اب قیامت تک اگر کوئی علم میں، تقوی میں، طہارت میں، منصب میں، جاہ و جلالت میں، مال و دولت میں کسی اعتبار سے بھی اگر انفرادی طور پر کسی سے بڑھ بھی جائے تو قیامت تک حضور کی آل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نسبت حاصل ہے جو قیامت تک کسی اور کو مل نہیں سکتی. لاکھوں گھرانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی بچہ بھی حسنین کریمین جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواریاں جو کرواتے رہے تھے. حضور کی نسبت جس کو ملتی گئی اس نسبت نے اسی چیز کو بلند کر دیا. میرے آقا نے اگر کسی پتھر کو بوسہ دے دیا تو کائنات پہاڑوں سے بھرے پڑے ہیں، کائنات میں پتھروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ سارے پتھر ایک طرف، اور جس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے لب لگا دیے وہ حجر اسود ایک طرف.
زمین کے جس خطے میں میرے آقا آباد ہیں، تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، وہ مدینہ المنورہ کا خطہ اور اسپیسیفک وہ گنبد خضرا کا احاطہ. اب زمین اگر ساری زمین لائٹوں سے بھر دی جائے، کمکموں سے سجا دی جائے، لائٹنگ کر دی جائے، ارے زمین کا کوئی خطہ اس گنبد خضرا جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس خطے کو مصطفیٰ کے وجود کی نسبت حاصل ہے. بالکل ویسے ہی اس امت کو جب سے حضور کی نسبت ملی ہے، اللہ نے اس پوری امت کو پچھلی امتوں سے فضیلت والا بنا دیا. ہر ایک مکان کو مکیں سے ہے شرف غالب. غالب کہتا ہے کہ یہ جو شرف ملتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں، یہ مکان کو نہیں ملتا، یہ مکیں کی وجہ سے اس مکان کو ملتا ہے. ہر ایک مکان کو مکیں سے ہے شرف غالب، مجنو جو مر گیا تو جنگل ویران ہے. یہ جو اعزاز اس امت کو ملا ہے، اس میں اس امت کا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال فقط تاجدار ختم نبوت کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس امت کو امت وسط بنایا، یعنی عدل کرنے والا بنایا، اور اس امت کو اللہ نے پچھلی امتوں سے بہتر بنایا. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس نسبت رسول کا کتنا حیا رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بہتر کیا ہے، فضیلت دی ہے، پچھلی امتوں سے اللہ نے بلند کیا ہے، ہم اس نسبت کا کتنا پاس رکھتے ہیں، اس نسبت کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں. جتنا اس نسبت کا لحاظ رکھتے جائیں گے، اللہ اسی قدر درجوں میں اور بلندی عطا کرتا جائے گا. تیسرا اور آخری معنی امت وسط کا جس پہ ہم نے تفصیلاً بات کرنی ہے، وہ ہے اعتدال اور توازن. کہ اللہ نے اس امت کو جو امت وسط بنایا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو اعتدال کرنے والی، اعتدال کی راہ پہ چلنے والی اور توازن کرنے والی امت بنایا، متوازن بنایا، معتدلہ بنایا، کہ یہ امت ہر لمحہ اعتدال کی راہ پہ چلتی ہے، توازن اختیار کرتی ہے. اگر ہم اعتدال اور توازن میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم امت وسطا اس کے زمرے میں. اور اگر ہم کہیں بھی اعتدال اور توازن کی راہ سے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے جیسے رب نے بنایا ہم ویسے نہ رہے. تو جیسے رب نے ہمیں بنایا اگر ہم ویسے رہیں گے تو اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری توقیر ہے، اسی میں ہمارے لیے شرف اور اعزاز ہے. اور اگر ہم اس راہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذلیل و رسوا اگر ہو رہے ہیں تو اس میں یہی بنیادی وجہ کہ جیسے رب نے بنایا ہم ویسے نہ رہے. اب اعتدال اور توازن بھی، یہ بھی زندگی کے ہر گوشے میں لازمی. عقائد کی بات ہو تو اس میں بھی اعتدال چاہیے کہ ہم عقائد کی دنیا میں ایسی بولی نہ بولیں جس سے انتہا پسندی کا درس ملتا ہو، جس سے تنگ نظری کا درس ملتا ہو، جس سے ہمیں امت کو پارا پرا کرنے کا سبق ملتا ہو. ہم عقائد کی جب بھی بولی بولیں، عقائد کا جب بھی درس دیں، عقائد پر جب بھی گفتگو کریں تو ہماری گفتگو میں اتنا بیلنس ہو کہ امت میں ہر مکتب فکر ہماری گفتگو سن کر وہ انتہا پسندی کا سبق نہ لے کے جائے، وہ اعتدال اور توازن کا درس لے کے جائے. اعمال کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، معاملات میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، کوئی شوہر کے روپ میں ہے تو بیوی کے حقوق، بیوی کے روپ میں ہے تو شوہر کے حقوق، بھائی کے روپ میں ہے تو بہن کے حقوق، بہن کے روپ میں ہے تو بھائی کے حقوق، ایک ہمسائے کے حقوق، اہل محلہ کے، اہل علاقہ کے، امت مسلمہ اور عالم انسانیت کے. یہ جو حقوق و فرائض کی دنیا ہے، اگر ہم توازن میں رہیں گے، اعتدال کی راہ پہ رہیں گے تو ہر رشتہ نبھاتے ہوئے ہمیں لطف بھی آئے گا. اور اگر ہم توازن کھو بیٹھیں گے
تو آئے روز ہمارے گھروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر شکوے اور شکایات جنم لیتے رہیں گے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ حضور کی سیرت طیبہ کتنا اس میں توازن ہے کہ میرے آقا اگر اپنے دوستوں سے ملتے ہیں صحابہ کرام سے تو ہر صحابی یہی سمجھتا ہے کہ میرے آقا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں سے پوچھئے، جس نفس قدسیہ کو پوچھیں گے یہی کہیں گے کہ ہمارے نانا، ہمارے بابا ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے پوچھئے، جس زوجہ محترمہ کا سبق لیں گے، جس کی طبیعت پوچھیں گے، جس کا قول سنیں گے، ہر کوئی یہی کہے گی کہ ہمارے شوہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ حضور کی طبیعت مبارکہ میں ایک توازن ہے، رشتوں کی ادائیگی میں حضور میں ایک توازن ہے، بیلنس لائف ہے میرے آقا کی۔ اس وجہ سے کسی رشتے کو کوئی شکوہ نہیں ہے حضور سے۔ آج ہم اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں تو والدین کے حقوق فراموش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اگر بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں تو بہن بھائیوں کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں تو بیوی بچوں کو ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ کہیں ہم سے ہمسائے ناراض، کہیں اہل محلہ ناراض، کہیں اہل علاقہ ہم سے ناخوش ہے۔ یہ ساری وجوہات کس وجہ سے ہیں؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی زندگی کا توازن ختم کر دی۔ پھر اسی توازن کا اطلاق علم پہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا، علم کی دولت عطا کی، وہ اپنے علم کو کتنا توازن کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ کیا اس کے علم میں توازن ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ علم کی دنیا میں اعتدال پر ہے۔ اگر اس کے علم کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، انتہا پسندی پھیلتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس کے علم کی وجہ سے دین سے دوری ہوتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے عقیدے سے دوری ہے، اس کے علم کی وجہ سے محبت سے دوری ہے، اس کے علم کی وجہ سے غلامی مصطفیٰ سے اگر دوری ہے، اس کے علم کی وجہ سے محبت و ادب مصطفیٰ میں اگر کمی آتی ہے تو وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے۔ علم کے ساتھ وہ عدل نہیں کر رہا، علم کے ساتھ اس میں توازن وہ کھو بیٹھا ہے۔ اور جوں علم کے ساتھ اعتدال آتا جائے گا تو وہ علم امت اور انسانیت کے لیے برکت کا باعث بنتا جائے گا۔ اب یہی اعتدال اور توازن یہ جہاں ان گوشوں میں ہے، وہاں یہی اعتدال معاشرتی رسومات میں بھی ضروری ہے۔ یہ چیز بھی پہلے میں کلیئر کر دوں مختصراً کہ رسم و رواج کا جب ہم لفظ سنتے ہیں، رسوم و رواج کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں فوراً شاید آ جاتی ہے کہ شاید اس پہ اب رسم و رواج کا اطلاق ہے، یا یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں یہ رسم ہے یا رواج ہے معاشرے کا، لہذا رسم و رواج ہونے کی وجہ سے شاید یہ حرام ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں کہ رسم و رواج کلیتاً شریعت نے حرام بھی نہیں کی، کہ اگر حضور کی تعلیمات میں سے کہیں یہ بات ملتی ہو کہ یہ چیز رسم و رواج میں ہے لہذا یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنی رسومات ایسی ہیں جو اسلام سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ یہ رسم اور رواج اسلام سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، جب وہ اسلام کے تابع ہوئے تو حضور نے انہیں جاری رکھا، اور اگر وہ رسم و رواج قابل اصلاح نہ تھے تو حضور نے پھر انہیں حرام کر دیا۔ مثال کے طور پہ سب سے ایک بڑی اور اہم مثال، ہم جو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام سے پہلے یہودیوں کی طرف سے چلی آ رہی تھی یہ بات، وہ بھی عاشور کا روزہ رکھتے تھے، محرم الحرام کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ ان کے رسم و رواج میں ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا وہ کیوں روزہ رکھتے؟
صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ ان کی نسبت ہمارا تعلق زیادہ ہے، لہذا ہم عاشور کا روزہ ہم بھی جاری رکھیں گے. حضور نے ساتھ 9 محرم کا بھی جوڑ دیا. اسی طرح نان و نفقہ کی مثال ہو، معاشرتی رسومات کی مثالیں اگر لے لیں تو کتنی ایسی چیزیں جو اسلام سے پہلے تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مزید اصلاح کر کے اسلام کے تابع کیا اور پھر انہیں جاری رکھنے کا حکم دے دی. اور رسم و رواج کے حوالے سے، اس کے جائز ہونے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور زمانہ فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے ہر عالم، ہر مبلغ، ہر داعی دین، ہر فقیہ اور مفتی کے لیے ایک مسلمہ اصول دے دیا. فرمایا یسروا ولا تعسروا، اے میری امت کے عالم، اے میری امت کے علماء، فقہاء، واعظین و مبلغین، قیامت تک لوگ تم سے پوچھتے رہیں گے. کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیشہ وہی رہیں گی، وہ نہیں بدلیں گی. اس کے علاوہ جو فروعی چیزیں ہیں، جو فقہی حوالے سے مختلف احکامات ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کا جب فتویٰ دینے لگو تو حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، اس کا فتویٰ دیتے ہوئے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری دینے والا بننا، لوگوں کے لیے نفرت دینے والا نہ بننا. پھر جن کے ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت یا چاروں ائمہ فقہ کو لے لیں، فقہائے عربہ کا یہ مسلمہ اصول ہے اور قاعدہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ کسی قاضی کے لیے، کسی مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ فتویٰ دے تو وہ قرآن مجید اور احادیث کو تو دیکھے اور عرف کا لحاظ نہ رکھے. آپ فرماتے ہیں مفتی پر لازم ہے کہ وہ جب بھی فتویٰ دے قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے عرف کا بھی لحاظ رکھے. تو معاشرتی رسومات محض رسم ہونے کی وجہ سے حرام بھی نہیں، اور نہ ہی رسم و رواج کی آڑ میں شریعت نے یہ اجازت دی کہ کوئی رسم و رواج کی آڑ میں شریعت کی خلاف ورزی کرے. اس میں بھی ایک اعتدال اور توازن چاہیے. اب رسومات ہماری معاشرتی طور پر بے شمار رسومات، کس کس کو ہم دیں اور کس کس کا ہم ذکر کریں. جس رسم کو بھی ہم دیکھیں، جس رواج کو بھی ہم دیکھیں، اسے بدقسمتی کہیں، نادانی کہیں، جہالت کہیں، غفلت کہیں، کوتاہی کہیں یا جرم کہیں، جو نام بھی اسے دینا چاہیں دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ہم رسم و رواج کی دنیا میں افراط و تفرید کا شکار ہو چکے. جس چیز کی بھی مثال لے لیں، اس کا تناسب سینکڑوں میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ 2% اس سے مستثنا ہے، 3% مستثنا ہے. اس کا اب تناسب ہزاروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ہزاروں میں 2-4 ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسم و رواج کی دنیا میں اعتدال پہ ہوتے ہیں، ورنہ ہزاروں میں سینکڑوں لوگ وہ رسم و رواج میں افراط و تفرید کا شکار ہو چکے ہیں. اور ہم نے اپنی زندگی مشکل بنا دی، ہم نے زندگی گزارنا محال کر دیا اپنے اوپر. کس کس پہلو کی بات کر، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھل لی. رسم و رواج کی دنیا میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھل لی. درد بیچارہ حیران ہے کہ کہاں سے اٹھوں. ہر معاملے میں ہم افراط و تفرید کا شکار. اس میں سے 3 چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے. ایک شادی بیاہ، دوسرا فوتیدگی، اور تیسرا وراثت. اب شادی بیاہ کی ابتدا وہ قرآن اور حدیث کی روح سے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، وہ میں اختصاراً، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کا حکم دیتے ہو کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچے، اگر حالات
اسے نکاح کی اجازت بھی دیں تو پھر کیا ہے، عورتوں میں جو اسے پسند ہو اس سے نکاح کر لیں۔ اسی نکاح کی عظمت کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا حضور نے فرمایا میری سنت ہے، پس جس نے اس سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، اور باقی آدھا ایمان حضور نے فرمایا وہ تقوی کی زندگی میں، وہ جتنا تقوی کی زندگی گزارتا جائے گا باقی آدھا ایمان بھی اس کا تو مکمل ہوتا جائے گا۔ تو نکاح کے حوالے سے متعدد فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضور ایک اصولی قاعدہ اور سبق بھی دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ صحابہ نکاح کو اسلام نے آسان کر دیا اور بدکاری کو مشکل کر دیا، لیکن ہم آج نکاح کو مشکل بنا چکے ہیں، بدکاری آسان کر چکے ہیں۔ اب شادی بیاہ کی رسومات ہماری جو شروع ہم کرتے ہیں وہ رشتہ دیکھنے سے کرتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر بولیے گا تاکہ ہم سبق اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آج شادی بیاہ کی رسومات کا آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ رشتہ بہنیں بھی بولیں، رشتہ دیکھنے سے ہم آغاز کرتے ہیں شادی بیاہ کے فنکشنوں کا۔ اب رشتہ دیکھنے میں ہی ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی جو ہم غلطی اور نادانی کر رہے ہیں وہ یہ کہ رشتہ دیکھنے کے حوالے سے ہم کئی مہینے نہیں سال لگا دیتے ہیں ستارے ملاتے ملاتے۔ ہوتا ہے یا نہیں معاشرے میں؟ بولیے، ہوتا ہے نا کہ جی رشتہ دیکھنا ہے، ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، یا دیکھنے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کے پاس جا کے چیک کرواتے رہتے ہیں، بتائیے جی ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اس کا مطلب ہے ستاروں پہ یقین ہے، رب کی ذات پہ توکل کوئی نہیں۔ توکل ہوتا تو ہم ستاروں کا سوچتے بھی نہ، یقین ہوتا تو ہم کسی سے ستارے نہ ملواتے۔ ارے اگر توکل مضبوط ہو جائے تو ستارے ظاہری نہ بھی ملتے ہوں، میرا رب ان میں برکت ضرور ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ توکل کر لیا۔ قرآن مجید میں جا بجا نہیں کہ اے میرے بندے متوکلین بنو، متوکلون بنو، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ بات اللہ نے سمجھائی کہ توکل مضبوط کرو۔ اب اس پہ کئی حدیث، کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے واقعات۔ ایک مشہور زمانہ واقعہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں یمن کے اندر جاؤ اور بستی کرن کے اندر جانا، وہاں میرا عاشق اویس رہتا ہے، اس سے جا کے ملنا، اسے میرا سلام بھی دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کر دے۔ اب طویل واقعہ، اس میں سے کئی چیزیں نکلتی ہیں، عقیدے کے طور پر، عمل کے طور پر، معاملات کے طور پر۔ میں ان ساری چیزوں کا احاطہ تو نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وقت ہے۔ ایک پہلی بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضور کا عاشق جہاں بھی رہے، میرے آقا کو ہر عاشق کی خبر ہوتی ہے۔ وہ کہاں یمن کے اندر اور بستی کرن میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن حضور کے عشق میں تڑپتے تھے اویس۔ میرے آقا کو خبر ہے کہ کوئی اویس نامی میرے عشق میں تڑپتا ہے، خبر ہے۔ جب یہ دونوں صاحبان پوچھتے پوچھتے بستی کرن میں آئے تو لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا وہ جنگلوں میں ہے۔ جب جنگلوں کی طرف گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ اویس کرنی نماز میں مصروف ہے اور دو بھیڑیے اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عمر فاروق دیکھ کے بڑا حیران ہوئے۔ جب سلام سے وہ فارغ ہوئے، نماز سے سلام پھیر کر، تو عمر فاروق آگے بڑھے، سلام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام دیا۔ اب مزید آگے بات شروع ہونے سے پہلے عمر فاروق فرماتے ہیں بھائی اویس باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں،
پہلے ذرا یہ راز سمجھا دیں کہ عمر آج تک یہی سنتا رہا کہ بھیڑیے اور بکری کی دشمنی ہے، یہاں آ کے دیکھا تو یہاں تو دوستی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا اصول بدل گیا ہے؟ کیا بھیڑیے اور بکری میں دوستی ہو گئی ہے دشمنی کی بجائے؟ وہ ویسے کرنی مسکرائے اور فرماتے نہیں بھائی عمر، اصول آج بھی وہی ہے، بھیڑیے اور بکری میں دشمنی آج بھی جاری ہے، لیکن یہاں جو دوستی دیکھ رہے ہو بات بڑی آسان اور سادہ سی ہے. جب سے اویس نے اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دیا ہے، رب نے ہر چیز اویس کے سپرد کر دی. اب میں بھیڑیوں سے بکریوں کی حفاظت کرواؤں یا شیروں سے سواری کروں، اللہ نے ہر چیز میرے لیے کر دی ہے، میرے تابع. کیوں؟ کیونکہ اویس نے اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دیا. جب توکل مضبوط ہو جائے تو پھر ظاہری حالات اگر خلاف بھی ہوں رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مولا توکل ہے تیری ذات پہ، لیکن